الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك أنا خير الرسل وأمتي خير الأمم اللهم صل وسلم على نبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیات پڑھی ہیں، اور آج کے مبارک جمعے کے دن کے مبارک مسجد کے لمحات میں انہی آیات کے ذیل میں مسلمانوں کے لیے نازل ہونے والی تعلیمات، مسلمانوں کے لیے نازل ہونے والے احکام شرعیہ اور ایک لاہ عمل جو ہم سب جانتے ہیں لیکن بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کی عظمت و بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہیت وہ اپنے دل و دماغ میں بسا لو. تقوی اور خوف میں بہت بڑا فرق ہے. خوف ایک انسان کو اس کے ظلم سے، اس کی وحشت سے، مثلا انسان شیر سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. یہ خوف اس لیے ہے کہ اس کی طرف سے زیادتی کا امکان ہے، اس کی مزاج، اس کی طبعیت وہ چیرنے پھاڑنے والی اور گوشت کھانے والی ہے، اس لیے خوف ہو رہا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، لیکن یہ وہ شیر والا ڈر نہیں ہے. یہ اپنے باپ، اپنی ماں سے کی عظمت کا جو مقام جیسے ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے،
ہمارے اس معاشرے میں کتنے باپوں نے اولادوں کو والعیاذ باللہ قتل کیا، ایسے باپ نہیں ہوتے. کتنے استادوں نے اپنے شاگردوں کو جان سے مار ڈالا، الحمدللہ ایسے اساتذہ نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک ادب، احترام، ان کی ناراضگی کا مرتکب نہ ہونے کی وجہ سے انسان احتیاط کرتا ہے. تو یہ تو انسان ہے، آج ہے کل نہیں ہے، باپ آج ہے کل نہیں ہے، استاد آج ہے کل نہیں ہے. گزشتہ کل ہمارے ادارے کے ایک اور بہت ہی زبردست استاد حضرت مولانا لطیف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ایسا وقت گزرتا ہے، دارالافتاء میں بیٹھے رہتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، مدرس بھی تھے، اساتذہ کے ایک ممتاز شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عجیب کمال دیا تھا کہ ہر طالب علم کے دل عزیز تھے وہ. اس سال جب ہمارے مدارس کی تعلیم شروع ہوئی، اسباق شروع ہوئے، تو ان کو کوئی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے وہ پڑھانے کے قابل نہیں تھے، اور فرمانے لگے کہ میں اپنے علاقے بلوچستان جانا چاہتا ہوں. تشریف لے گئے اور کل انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جامعہ عربیہ احسن العلوم اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ شیخ چلے گئے تو شاگرد بھی اب اس طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور میں خود ایسے افراد کو جانتا ہوں جو باقاعدہ اس حسرت میں ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سے ملاقات کب کیسے ہوگی. اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو جنت میں حضرت والد صاحب اور تمام اسلاف، علماء، اولیاء اور انبیاء کے ساتھ معیت کی توفیق عطا فرما دے. الروضتین باخبار الدولتین او النوریہ والصلاحیہ کتاب ہے، اور اس میں صلاح الدین ابن یوسف ایوبی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر پوری تاریخ میں نقل ہے. صلاح الدین ایوب جو بادشاہ اور جرنیل مسلمانوں کے فاتح القدس گزرے ہیں، ان کا شعر ہے: ثم مضت تلك السنون واهلها، ثم مضت تلك السنون واهلها فكأنها وكأنهم احلام. وہ سال اور وہ لوگ گزر گئے، گویا کہ وہ سال اور وہ لوگ ایک خواب کی حیثیت رکھتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہم دن رات میتیں بھی اٹھاتے ہیں، دن رات جنازے بھی پڑھتے ہیں، اور قبور بھی کھودتے ہیں، لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی دل و جان سے بڑھ کے عزیز افراد کو اس میں اتارتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اور دین اسلام ایک ایسا کامل اور بہترین دین ہے کہ آپ شروع سے آخر تک پورے دین پہ نظر ڈال کے دیکھ لیجئے. مسلمان کا مطمع نظر اور مسلمان کے لیے آنے والے ایام، اس میں تمام تر تیاری آخرت کی کہی گئی ہے، دنیا کی تیاری کا کوئی حکم نہیں ہے. بلکہ دنیا میں جو تیاری کا حکم دیا گیا ہے، مثلا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم قوت اختیار کرو، طاقت کے ذرائع اختیار کرو، اور اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑے، جنگی ساز و سامان اپنے پاس موجود رکھو. ترہبون بہ عدو اللہ، غنیمت نہیں چاہیے، دنیا کے مقاصد کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں تیار کرنی ہے، اللہ کے دشمنوں پہ روب ڈالنا ہے، ان کو ڈرانا ہے. وعدوکم، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ حقیقت میں مسلمان کا دشمن ہے. جو ایک اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے، اس کے حضور سجدہ کرنے والا بھی اس کو برا لگتا ہے. جو کئی خداؤں کا قائل ہو اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہو، اس کے سامنے وحدانیت کی بات کرنے والا
اس کے سامنے توحید کا علم بلند کرنے والا وہ بھی اس کو بہت زیادہ خار لگتا ہے، کانٹا لگتا ہے. لیکن توحید، وحدانیت، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، یہی اصل دین ہے اور یہی اصل اسلام ہے. یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب، یہود و نصارا، سب کو چیلنج ہے، آ جاؤ میدان میں. الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور ایک ایسا دعویٰ، ایک ایسا پوائنٹ آف ویو جس پہ سارے کے سارے متفق ہو جاتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور غور کیجئے گا، اہل کتاب سے جو عہد و پیمان لیا جا رہا ہے اور اہل کتاب کو جو دعوت حق دی جا رہی ہے، اس میں صرف عبادت کا ذکر نہیں ہے. آگے فرمایا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ کفر کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ باللہ اللہ کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا، سرکش ہو گئے اور ایمان سے ہٹ گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین ہے علیہ باللہ. تو یہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک متفق نقطہ اور اہم ترین بات اور ایمان کی بنیاد وہ توحید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کی عظمت کو مان لو، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھا لو اور اسی پہ قائم رہو. اب ہمیں اللہ کا تقوی اگر اختیار کرنا ہو تو قرآن کریم کی تفسیر الآیت آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے توحید لازم ہے. ایک شخص نمازیں بھی پڑھتا ہو، وضو بھی کرتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، لیکن العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ وہ توحید کا قائل نہ ہو تو یہ تمام عبادتیں مل کے بھی اس کو نہیں بچا سکتی. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کی خدمت کو اور مسجد حرام کی تعمیر کو برابر گردانتے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان لانے اور آخرت پہ ایمان لانے کے برابر. ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا کے اعمال، دنیا کے صدقات، دنیا کی خدمات، مشرکین میں بعض عادات ایسی تھی کہ آج وہ عادات پوری کائنات میں کسی میں موجود نہیں. حاتم طائی، آپ نے نام سنا ہوگا، معروف ہے ہماری تہذیب میں، یہ اہل عرب میں سے تھا اور اس نے اپنے کارندوں کو، اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ جیسے ہی سورج ڈھل جائے صحراؤں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں نکل جاؤ اور بڑی بڑی آگ جلایا کرو تاکہ دور بھولے بھٹکے مسافر، نادار، غریب، ان کو آگ نظر آئے، ان کو روشنی نظر آئے، وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں. اور جب لوگ جمع ہو جائیں تو پھر اونٹ اور گائے بکرے ذبح کر کے ان کی دعوت کرو، ان کو کھلاؤ. لیکن ایمان کی دولت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایمان نہیں، اس لیے وہ جہنم میں ہے. یا عمی قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں آخرت میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر سکوں. علی التحقیق علماء، محققین، محدثین کی رائے یہی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا اور اہل عرب اور مشرکین کے طعنے کی خوف سے دنیا سے ایسے ہی گزر گئے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ چچا ہیں پیغمبر کے، خونی رشتہ دار ہیں، بڑے ہیں اور باقاعدہ تربیت فرمائی، کتنی زیادہ محبت فرمائی، لیکن
جب دعوت حق ان کو دی گئی تو دعوت حق قبول کرنے میں انہوں نے پس و پیش سے کام لیا، جس کی سزا کہ وہ یقیناً حقدار ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام کی آمد کے بعد جو مقبول دین ہے، جو ایکسیپٹیبل دین ہے اور جو سکہ رائج الوقت ہے، وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنا لیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ طلباء کرام جانتے ہیں نفی جہد بلم تاکید کے لیے آتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ دیا کرو۔ آج ہمارے سرزمین اور اس عظیم ملک پاکستان، ملک خدا داد، اللہ کی عظیم نعمت، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے جو تصویر کا دوسرا رخ ہے، ایسی تاریخ میں کلمات موجود ہیں، ہمارے بزرگوں نے کسی ایک نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ زمانے کی نزاکت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ فرمایا گیا تھا کہ اسلام مظلوم ہوگا اور اسلام کے علاوہ ہر چیز اس میں موجود ہوگی۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ آج ہماری قوم، ہماری تہذیب، ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، اس کی تربیت غلط ہو گئی ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں تشریف لے جائیں، اپنا شناختی کارڈ بنانے کے لیے، پاسپورٹ بنانے کے لیے، وراثت کی تقسیم کے لیے، زمینی ریکارڈز کے حصول کے لیے، یا کسی پرائیویٹ ادارے میں، اور آپ کے پاس تمام قانونی جواز موجود ہوں، تو مجال ہے کہ کوئی آپ کو تنگ کرے اور کوئی آپ کا کام روکے۔ اور یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو برتاؤ ہے، وہ ناقابل یقین اور ناقابل بیان حد تک گر چکا ہے۔ یہ وہ اہل اسلام ہیں کہ جن سے دنیا نے تہذیب سیکھی ہے۔ یہ وہ عالم میں مسلمان ہیں کہ جن کے دور میں پیرس اور لندن سے لوگ آتے تھے اندلس اور بغداد اور کوفہ کی ترقی دیکھنے کے لیے۔ آخر وہ کیا وجہ ہوئی، ایسی کیا تبدیلی آئی کہ مسلمان اخلاقی اعتبار سے، مسلمان معاشرتی اعتبار سے، امانت داری میں، عہد و پیمان میں، وعدوں میں، کسی بھی چیز میں قائم نہیں رہے۔ اگر آپ غور کیجئے اس قرآن کریم کی آیت پہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت کے اندر اس تمام خرابیوں کا علاج موجود ہے۔ دو چیزیں بہت لازم ہیں، ایک حق کا ساتھ دینا اور دوسرا ایمان کے دائرے میں رہنا۔ اگر کوئی مسلمان حق کا ساتھ دینے میں اللہ کے حدود پار کرتا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں اس سے تجاوز ہرگز نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہو، فاولئک هم الظالمون، یہ سب کے سب حد سے آگے بڑھنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی احوال برے ہو جائیں، جتنی بھی پریشانی آ جائے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ معاشرہ خودکشی کرنا شروع کر دے اور یہ تو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والی بات ہے، اور یہ تو اگر اجازت ہو تو بے غیرتی والی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کام نہیں ہو رہا، جاب نہیں مل رہی، بزنس نہیں چل رہا، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو کیا قرآن پہ ہمیں یقین نہیں ہے؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا 2 دفعہ فرمایا ہے۔
مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، خواہ وہ خاندانی ہو، خواہ وہ صحت کے حوالے سے ہو، خواہ وہ معاشی احوال ہو، خواہ وہ بزنس یا جاب کا مسئلہ ہو. نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائشیں سب سے زیادہ کڑی اور سخت انبیاء پہ آتی ہیں، پھر جو اس کے بعد اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس پہ، پھر اس کے بعد جو نیک بندہ ہوتا ہے اس پہ، یہاں تک کہ جو کافر اور اللہ کی توحید کا منکر اور مجرم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان پہ تو کوئی آزمائش آتی نہیں ہے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اے ہمارے پیارے نبی، آپ کو ان کفار اور مشرکین کی اولاد اور اموال پریشان ہرگز نہ کرے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عذاب اور حساب سارا مکمل کر دیا جائے اور آخرت میں پھر بھرپور سزا ملے گی اس کی. تو یہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ چند دنوں میں نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی، فلاں جگہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو تبلیغ فرمائی کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم بھی احسان کرو. احسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ ملینئر ہو اور ارب پتی ہو. احسان یہی ہے کہ اتنا بڑا جسم عطا فرمائے ہے، ناک میں خوشبو آ رہی ہے، آنکھ میں نظر آ رہی ہے، زبان گویا ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، غلط اور صحیح کا فرق ہم جانتے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ اس پہ پھر احسان ایمان کی دولت، ایمان کی روشنی، ایمان جیسی عظیم رہنمائی، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ان کے ارشادات مبارک اور ان کی سنن مبارک سے صبح شام لبریز ہونے والے مسلمان. اس سے بڑا احسان یا اس جیسا عظیم احسان دن میں 5 دفعہ اللہ کے حضور سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کریم جو آسمانی کتاب ہے اس کی تلاوت، یہ اللہ کے بہت بڑے احسان ہیں. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے آپ پہ عظیم احسانات فرمائے ہیں. آپ جب تک اس روئے زمین پہ موجود ہیں، جب تک جسم میں جان ہے، اس وقت تک آپ نے بھی اللہ کے احسان کے بدلے زمین پہ احسانات بجا لانے ہیں. احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان توحید ہے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مفسرین فرماتے ہیں هل جزاء التوحید إلا الجنہ. جس نے توحید اختیار کی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت ملے گا. اور ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، اسلاف گزرے ہیں، ہندوستان کے طائفہ منصورہ اور اہل حق علماء دیوبند سے آپ لے لیں اور صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے جائیں تو کون سے انہوں نے آزمائشیں تھیں جو برداشت نہیں کی؟ کون سی ایسی آفات تھی جو انہوں نے مقابلہ ڈٹ کر نہیں کیا ہو اس کا؟ گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں اس بارے میں تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ جہاں صحابہ کو محسوس ہوا کہ ہم پریشان ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ڈالی تو آپ اس سے زیادہ کڑی آزمائش میں تھے. جہاں صحابہ کو بھوک برداشت کرنی پڑی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ کھانے پینے سے دور تھے. جہاں جنگ اور جدال میں، غزوات اور احزاب میں محنت اور باقاعدہ زمین کھودنے کی ضروریات پڑیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے تھے. حالانکہ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے کئی دن تک کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، تاریخ میں آتا ہے کہ جو مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان میں بعض لوگ چمڑا چبایا کرتے تھے، کچھ کھانے کا نہیں ہوتا تھا تسلی کے لیے. یہ احوال ہمارے بڑوں نے دیکھے ہیں. آج ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے لوگوں میں استقامت اور ہمت جواب دے رہی ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت وہ اس طرح نہیں کی گئی کہ وہ نظر خدا پہ رکھیں اور ارادے ان کے آسمان سے بھی بلند. ایک موقع پہ آتا ہے
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت عمر اور ابو بکر آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھا کہ آیا کچھ کھانے کا ملا؟ نہیں ملا. فرمایا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابو خزیمہ کے پاس چلتے ہیں. ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی اور متمول صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ تشریف لے گئے اور ابو خزیمہ اس وقت موجود نہیں تھے. پھر تشریف لائے. فدا کا ابی و امی، اپنے ماں باپ آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. وہ کھانا لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی. نماز کے بعد دوبارہ کچھ چیزیں انہوں نے پیش فرمائی، آپ نے تناول فرمائی. اب آگے غور کیجئے گا. جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو خزیمہ سے فرمایا کہ خدمت کے لیے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی غلام ہے؟ ابو خزیمہ نے فرمایا کہ نہیں حضرت، کوئی غلام نہیں ہے. فرمایا کہ مال غنیمت آیا ہوا ہے، اس میں غلام موجود ہیں، کسی وقت آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں غلام دیتا ہوں. یہ ہیں پیغمبر اور نبی. کہ ایک طرف بشریت دیکھیے، کئی ایام سے کچھ کھانے کا نہیں، ابو خزیمہ کے ہاں تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا، اور دوسری طرف انسانوں کی تقسیم فرما رہے ہیں اور غلام تقسیم کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے مقام. کھانے پینے سے کچھ نہیں ہے. ہاں، انسانوں کے دلوں پہ بادشاہت اور انسانوں پہ بادشاہت یہ اللہ تعالی دین والوں کو عطا فرماتے ہیں. ابو خزیمہ تشریف لے گئے غلام کے حصول کے لیے. پیغمبر کا دعوت تھی، اس کو قبول نہ کرنا کیسے ہو سکتا تھا؟ چند غلام موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو پسند آ رہا ہے وہ لے لو. ابو خزیمہ نے فرمایا حضرت آپ بتائیے کون سا غلام لیں؟ فرمایا ان میں سے جو فلاں ہے اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نیک ہے، اس کو لے لو، یہ شریف آدمی ہے اور آپ کی اچھی خدمت کرے گا. حضرت ابو خزیمہ وہ لے کے گھر تشریف لے آئے. گھر والوں نے کہا کہ پیغمبر کا دیا ہوا غلام ہے اور پیغمبر نے فرمایا کہ نیک آدمی ہے، اس کو ہم اپنا غلام کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کو آزاد کر دو. ابو خزیمہ نے آزاد کر دی. یہ ہوتی ہے اسلام کی برکات کہ سب کا بھلا بھی ہو گیا، سب کے خیر بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے کتنا کتنا اجر بھی عطا فرما دیا. اب اصل نقطہ اس روایت کے بیان کرنے میں یہ ہے کہ ابو خزیمہ کو غلام دیا جا رہا ہے اور اس میں معیار سٹینڈرڈ کیا ہے یہ ذرا چیک کیجئے گا کہ یہ نماز پڑھتا ہے. آج جو ہمارے احوال ہمارے ہوئے ہیں اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کیا یہ کہنے میں ہم حق بجانب نہیں ہیں کہ ہم ہی نے ان کو منتخب کر کے اپنا بڑا بنایا ہے؟ اور کبھی آپ نے ان سے نماز پڑھوائی؟ کبھی آپ نے ان سے احادیث سنی؟ کبھی کبھار زندگی میں ایک آدھ دفعہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کا موقع مل جاتا ہے تو کیسے رسوا ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک وزیر صاحب نے سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام کوشش، سورہ اخلاص پوری نہ ہو سکی. پھر کہتے ہیں کہ جی اکانومی بھی نہیں چل رہی، ملک بھی آگے نہیں بڑھ رہا، عوام میں ایک انارکی و پریشانی ہے. ابو خزیمہ کو غلام دیا جا رہا ہے اور اس میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کتنا نیک ہے اور اللہ سے تقوی کتنا اختیار کیا ہے، اس نے عبادت کتنی کی ہے. اور آج ہمارے نام نہاد بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، اللہ جانے کہ نماز بھی آتی ہے کہ نہیں، اللہ جانے کہ عید اور جمعہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے بڑے ہیں. افسوس کہ تم کو میر سے صحبت نہیں رہی، کیونکہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے جنہوں نے اس دنیا میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں اور جنہوں نے پورے عالم میں اسلام کا تشخص قائم کیا ہے اور مسلمانوں کی ایک حیثیت قائم فرمائی ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان میں ایک آدمی بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی فاسق اور فاجر نہیں تھا. جو تھا آج مسلمان خود اس کا محاسبہ کرتے ہیں. حجاج ابن یوسف کو کون خیر سے یاد کرے گا؟ اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ظلماء آئے، ان کو کوئی خیر سے یاد نہیں کرتا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ترقی میں اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے.
ترقی میں کردار ابو بکر صدیق نے ادا کیا ہے، ترقی میں کردار مسلمانوں کی عزت رفتہ بحال کرنے میں کردار عمر اول فاروق رضی اللہ عنہ نے ادا کیا ہے، حضرت عثمان نے، حضرت علی رضی اللہ عنہما نے مسلمانوں کے لیے جو سوچ و فکر فرمائی، اپنی جانیں کٹا دیں، شہید ہو گئے، لیکن کلمہ حق سے نہیں ہٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے راستے سے نہیں ہٹے، اور آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آگے آ جائیے، عمر ابن عبدالعزیز، ہارون رشید، اور اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، یہ سب بڑے بڑے علماء تھے، سب بڑے بڑے ائمہ تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور خلیفہ منصور ہم سبق تھے۔ خلیفہ منصور مسلمانوں کا خلیفہ، بہت بڑے آدمی، اور وہ امام مالک رحمہ اللہ سے فرماتے تھے کہ افسوس ہے کہ میں حکومت میں لگ گیا، مجھ سے یہ ساری مسند اور موطئین اور روایات اور حدیث کے علوم رہ گئے۔ اس کے باوجود علماء کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور محدث تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنے دست مبارک سے قرآن کریم لکھتے تھے۔ چونکہ بادشاہ تھے تو اس حساب سے اس میں سونے کی سیاہی، یاقوت کی سیاہی، زبرجد کی سیاہی وہ استعمال کی جاتی تھی۔ الحمدللہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کی لائبریری میں بھی اورنگزیب رحمہ اللہ کا ایک لکھا ہوا قرآن موجود ہے دست مبارک سے، اور اسی قرآن کریم میں باقاعدہ یہ اس بات کی وضاحت سورہ سجدہ الف لام میم پہ کی گئی ہے کہ یہ وہ سورت اور سورہ دہر ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں عمل جاری اور قائم ہے۔ تو یہ ہمارے ایک طرف دیکھیے کہ کہاں تک برما سے لے کے ہندوستان پورا اور افغانستان کی سرحدات تک مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کی بادشاہت، مسلمانوں کا اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بعد میں آنے والوں کی نااہلی اور بعد میں آنے والوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے اغیار ہم پہ غالب آ گئے، مغرب ہم پہ غالب آ گیا، اور انہوں نے ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا اخلاق، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ایمان، عہد و پیمان اور وعدے تک بدل دیے ہیں۔ پچھلے 70 اور 73 سال سے ہم یہ تجربہ کر رہے ہیں کہ جو نسل ہمارے بھائی ہیں وہ مسلمان ہیں اور ان کو بھی بچانا ہے۔ صاحب دل بمدرسہ آمد ز خانقاہ، ایک صاحب دل آیا مدرسے میں علماء کے پاس، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا فرق ہے دوسری خانقاہوں میں اور مدارس میں؟ گفت او گلی میں خیش بدر می برد زموج وہیں جہد میں کنت کے بگیرت فریق را۔ کہنے لگے وہاں صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے اور علماء کے ہاں سب کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے اشعار گلستان میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ ہمیں علماء میں سے بنایا، اور آپ پہ عظیم احسان ہے کہ آپ اہل علم کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور ایک عظیم اسلامی دینی درسگاہ میں جمعہ پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، اللہ ہم پہ بھی قائم رکھے اور آپ کے لیے بھی قائم و دائم رکھے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ بھئی ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں پریشانیوں کی، ہر طرف تنگی ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں۔ ہم نے خود یہ حالات اپنے بنائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہم کتنے تقوی میں ہیں اس وقت، جو ہمارے معاشرے کے احوال ہیں، راستے اور گلیوں میں چلتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کے احکام کے کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ہماری بہنیں عنقریب ننگے ہونے کو تیار ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے، اور ہم نے جو ماحول ان کو فراہم کیا ہے، ہم نے جو تعلیم ان کو دی ہے، جس طرح کے احوال میں ہم ان کو پال رہے ہیں، وہ احوال ان کے لیے صالح نہیں ہے، وہ احوال سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ اردو میں محاورہ ہے کہ کوا کسی اور بطخ کی طرح چلنا چاہتا تھا تو اپنا بھی طریقہ بھول گیا اور اس طرح بھی نہیں چل سکتا۔
تو ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضلالت سے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے. لیکن ایک دل میں ایک صدمہ ہے، ایک غم ہے، آپ حضرات کے سامنے وہ بہت رکھنا ضروری ہے کہ اب بھی موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ملک عطا فرمایا ہے، ایک عظیم زمین عطا فرمائی ہے جہاں ہم کھلے عام نماز پڑھتے ہیں، جہاں کھلے عام 5 دفعہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے ایک دوست تشریف لائے امریکہ سے بہت زمانے بعد، اور فجر کا وقت تھا. میں ایئرپورٹ میں ان کو لینے گیا ہوا تھا، تو فجر کی اذان سن کے باقاعدہ وہ رو پڑے پھوٹ پھوٹ کے، اور کہنے لگے کہ بڑے زمانے بعد آج میں نے ایسے اذان سنی ہے کھلی. تو ہم جن نعمتوں میں رہ رہے ہیں اس کا شکر یہ ہے، اس کا احسان یہ ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کہ ہم اب معاشرے میں دینی لحاظ سے ایک نیک اور صالح مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت سے کردار ادا کریں. آج سے ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، آنے والی جو ہمارے نوجوان بہنیں اور لڑکے ہیں، ان کی ہم نے دینی تربیت کرنی ہے. ان کو ہم نے یہ بات سمجھانی ہے کہ صرف اور صرف دنیا کی طلب میں اگر جاؤ گے تو کبھی کامیابی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی ہوتی ہے، اور ناکامی کے بعد پھر کیونکہ دنیا مقصد تھا اور وہ نہ مل سکی تو خودکشی کرنے کے لیے مجبور. دنیا مقصد تھا، وہ نہ مل سکی تو اپنے آپ کو یا دوسرے کو قتل کرنے پہ، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا کعبے کی عمارت اور کعبے کو ڈھانے سے زیادہ بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان انسان کو قتل کرنا. کھلے عام ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور امن و سکون بحال فرمائے. یہ گناہ ہوتے ہیں اور عالم اسلام دیکھ رہا ہے، مسلمان رہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا تو دوسرے کو ہو گیا. یہ دن آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. یہ معاشرہ، اس ملک اور ان روڈوں اور ان گلیوں میں ہمیں رہنا ہے. ہمیں یہ حالات اس طرح بنانے ہوں گے، ہمیں ہی یہ اس طرح کی فضائیں قائم کرنی ہوں گی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف اسلحہ اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے اور قرآن کی آیات سے وہ باخبر ہو، احادیث مبارکہ سے وہ باخبر ہو. ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ ایک نوجوان جو ہمارے اپنے قائم کیے ہوئے سسٹم کی ناکامی کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے، اس کو تسلی دی جائے، اس کو ہمت دی جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کا حوصلہ دیا جائے. ہمارے ہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. جب وہ غریب مر جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو پھر سپورٹ جا رہی ہے، اس کے گھر والوں کی مدد کی جا رہی ہے، اس کی مدد کر لیتے. اور گناہ بہت بڑا، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وعید فرمائی ہے کہ جس نے جس آلے سے جس طرح خودکشی کی جہنم میں وہ اسی عمل میں مصروف رہے گا. جس کے پاس زہر ہوگا جہنم میں وہ زہر پیتا ہوگا اور تکلیف آتی رہے گی. جس کے پاس تلوار ہوگی جہنم میں وہ پیٹ میں تلوار مارتا ہوگا، خون بہتا ہوگا، پھر پیٹ صحیح ہوگا، پھر مارے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ ایک موضوع ذیل میں آ گیا، اصل بات وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. میں نے ابتدا میں کہا کہ تقوی کا مطلب اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کو اپنا رب ماننا، اللہ کو رازق ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اور ایک اللہ تبارک و تعالی ہی کو قادر مطلق ماننا. یہ ایمان اور تقوی ہے. نہیں ہو رہا کام، ابھی اللہ کے ہاں سے فیصلہ نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو آگے پیچھے کرنا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. انتظار اور تحمل. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اپنے مخصوص کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، آپ حضرت بہترین نمبرات سے کامیاب ہوئے. کیا آزمائش تھی؟ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. ہمارے ہاں اولاد کے معاملے میں جو سستی برتی جاتی ہے اور جتنی لاپرواہی کی جاتی ہے، جو آنے والی نسل ہے اس کی تربیت لازم ہے، ورنہ پھر یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، چھوٹے سے بچے کنویں میں ڈالے گئے اور قافلہ آیا، یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ،
کیا زبردست خوبصورت بچہ ملا ہے، اس کو تو بیچیں گے، یہ غلام بنے گا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جو وہ کرنے والے ہیں۔ ولما بلغ اشدہ واستوى، اور جب وہ نوجوانی کو پہنچے اور مضبوط ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمائی۔ وقت آتا ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے پھر آسانی فرما دیتے ہیں۔ ہمیں مسلمان کی حیثیت سے دین کی تعلیم کو اپنانا ہوگا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ بھی استقامت کو لازم پکڑیے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، ایمان لائے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ بنے ہیں، ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے مضبوطی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ قائم اور دائم رہنا ہے۔ لہذا جسے بھی احوال آ جائیں، جیسے بھی پریشانی آ جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمت کا ختم ہونا، حوصلوں کا پسپا ہونا، پریشانیوں کا بہت زیادہ ہو جانا، اور جسے آج کل ڈاکٹرز ڈپریشن کہتے ہیں، یہ اس کا واحد علاج وہ رجوع الی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کرنا، روزے رکھنا، اور دین کا اختیار کر لینے سے بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ ہم وقال ربکم ادعونی استجب لکم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کائنات میں کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ تعلیمات سے ہم سرشار ہوں گے، قرآن کے انوارات سے ہم سرشار ہوں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل مبارک، آپ کی سنن نبویہ اور آپ کی عظیم سیرت کا اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو مطالعہ کرائیں گے، ان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے اس عالم میں عزت اور وقار اور دین کے ساتھ وقت گزارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی بڑی کامیابیوں سے نوازا ہے۔ رہبانیت نہیں اختیار کرنی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ حدید میں یہ آیات موجود ہیں کہ ہم نے تو ان کو اللہ سے ڈرنے کا کہا تھا، ہم نے تو ان سے توحید اختیار کرنے کا کہا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ مجاور بن گئے۔ آج بھی آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے، قبریں قائم کی گئی، مزار بنائے گئے، بڑی بڑی درگاہیں بنائی گئیں، اور لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، جی ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور ہمارے لیے یہاں پہ سب کچھ آتا رہے گا۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جیسے صحابہ، وہ بازار تشریف لے جاتے تھے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے رسول ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں۔ ہاں، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی ضروریات وہ ہمیں اعلیٰ ترین طریقے سے حاصل کرنی ہے تاکہ ہم دنیا کی قیادت کر سکیں، اور جیسے ایک زمانے میں ہم نے بڑے بڑے قاعدے اور بڑے بڑے علوم ایجاد کیے ہیں، اس کو مزید آگے بڑھا سکیں، لیکن دین کے اوپر چلتے ہوئے دنیا میں اگر ہم چلیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اسلامی محققین کی طرح کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی تمام نظام پہ نظر ڈالنی ہوگی، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آیا دین کو، علماء کو، اہل علم کو، قال اللہ قال الرسول کو، حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کو کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عمل کی، علم کی اور رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس مقدس ملک سے جلد مشکل احوال کو اٹھا لیں، اور ہر طرف امن اور سکون اور خوشحالی کا دور دورہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔